اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویوز، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ آج کے اس ولاگ کا موضوع ہے متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد اورنگی ٹاؤن کا جلسہ۔ اورنگی ٹاؤن جو براعظم ایشیا کی کچی آبادی کہلاتی ہے، اور 2002 اور 2003 جب میں ایک کراچی سے شائع ہونے والے کثیر الاشاعت اخبار کا رپورٹر تھا، اور اس وقت میں نے اس اورنگی ٹاؤن میں سروے کیا تھا اور تمام چیزیں جو تھی وہاں کے مسائل پر بھی بہت کچھ لکھتا رہا ہوں۔ وہاں کے تعلیمی ادارے، وہاں جو کچھ بھی اورنگی ٹاؤن میں پایا جاتا تھا، اس کے متعلق میں نے تمام تفصیلات اس روزنامے میں شائع کی تھی، اور اس کو تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ تو 20 سال قبل جو اس اورنگی ٹاؤن کی آبادی تھی وہ تھی تقریباً 28 سے 30 لاکھ، اور اب اس آبادی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس کی آبادی بڑھ کر 40 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تو 40 لاکھ کی اس آبادی میں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی جانب سے آج 15 اکتوبر کو جو ہے وہ جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس جلسے میں دعویٰ تھا متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا کہ یہ بڑا تاریخی جلسہ ہوگا۔ نہ تو اس سے قبل اتنا بڑا جلسہ ہوا کبھی اس اورنگی ٹاؤن میں، اور نہ کبھی کوئی کر سکے گا۔ لیکن جلسے کی ابتدا اور جلسے کے اختتام سے کچھ ٹائم قبل تک میں جلسے میں موجود تھا۔ یہ اس وقت رات کے 8 بجے، اور 8 بجے جلسے کی یہ صورتحال ہے کہ 5 بجے کا جلسہ تھا اور 8 بجے کی یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پیچھے کی کرسیاں خالی ہیں، اور پوری طرح سے اس جلسے کو میں نے کور بھی کیا۔ اس جلسے میں لوگوں سے ملتا بھی رہا، جلسوں کے چاروں طرف میں نے سروے بھی کیا۔ 40 لاکھ کی اس آبادی میں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا جو جلسہ تھا اس میں 3 سے 3,500 لوگ موجود تھے۔ کرسیاں تقریباً 5,000 کے لگ بھگ لگائی گئی تھی جرمن اسکول میں کے اس گراؤنڈ پر، اور کوشش یہ کی گئی تھی کہ کرسیاں بھر دی جائیں، اس کے بعد اتنے لوگ آ جائیں کہ باہر بھی کھڑے ہوں۔ لیکن کرسیاں جو تھی پوری طرح سے نہیں بھر سکی تھیں، اور گراؤنڈ کا جو باہر کا حصہ تھا وہ بھی خالی تھا۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں جو فوٹیج میں نے وہاں از خود جا کر بنائی ہے کہ تمام کرسیاں جو ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں خالی پڑی ہیں، اور لوگ جو تھے ان کو انتظامیہ نے، جو وہاں کی منتظمین تھی، انہوں نے ان لوگوں کو اسٹیج کی طرف بلا کر بٹھایا تھا، تاکہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر جو صحافی یا جو یوٹیوبرز یا جو ہمارے چینلز ہیں، ہمارے معزز دوست ہیں، وہ جو کوریج کریں تو محسوس ہو کہ پورا جرمن اسکول کا پنڈال بھرا ہوا تھا، اور لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ تو یہ فوٹیج میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں بھی خالی ہیں، اور اسٹیج کا جو سامنے کا حصہ ہے وہ بھی کسی حد تک خالی ہے، لیکن بہرحال کچھ کرسیاں بھی خالی ہیں اور کچھ اسٹیج کا حصہ بھی۔ چونکہ میں آگے جا کر نہیں بنا سکا فوٹیج، بہت سے چینلز نے جو فرنٹ کی فوٹیج ہے وہ بھی دکھائی ہیں، وہ بھی بغور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے وہ کس طرح سے بیچ میں کرسیاں خالی ہیں۔ پھر ہمارے جو ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے، اور دوسرے جو ہمارے متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے لوگ تھے جنہوں نے تقاریریں کی، خواتین کو اپریشیٹ کیا کہ خواتین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ایک جلوس تھا جس میں 30 سے 40 خواتین موجود تھیں، جو جلوس تھا وہ جلوس داخل ہوا، اور اس طرح سے ایک چھوٹا سا پنڈال تھا خواتین کا جو بنایا گیا تھا۔ اس پنڈال میں زیادہ سے زیادہ 80 سے 100 خواتین موجود ہوں گی،
जिन्हें कहा गया कि एक बहुत बड़ी तादाद खवातीन की मौजूद थी। तो टोटल मिलाकर 3 से 3,500 लोग जलसे में मौजूद थे। उस जलसे में जो जर्मन स्कूल में हो रहा था, जिसके मुतालिक मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसमें सैकड़ों की तादाद में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 के कारकुन भी मौजूद थे। और वो 90 के कारकुन जो पर्सनली तौर पर जिनको मैं जानता हूं, वो क्यों मौजूद थे? वो इसलिए मौजूद थे कि वो उन लोगों को देख रहे थे जो लोग शिरकत करने आ रहे थे उस जलसे में। इसके अलावा पूरे कराची से कारकुनान को जमा किया गया था और पूरे कराची से बसों में भरकर लाया गया था। मेरे अकब में चलने वाली तस्वीरें देखें आप, जो फुटेज चल रही हैं उसमें तमाम बसें भी मैंने दिखाई हैं, बसदा भी गाड़ियां हैं, जिन बसदाओं में बाहर से कारकुनों को भरकर लाया गया था इस औरंगी टाउन के जलसे के लिए। जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद की जानिब से ये कहा जाता रहा है कि हर टाउन में जलसे मुनक्कद किए जाएंगे और हर टाउन के लोग ही उसमें शिरकत करेंगे, दूसरे किसी टाउन के से लोगों को इसमें शामिल दावत नहीं दी जाएगी, क्योंकि हर टाउन में जलसा होगा तो हर शख्स अपने टाउन में शिरकत करेगा। लेकिन आप देखें कि जो बसें लाई गई हैं वो बाहर से लोगों को लाया गया और फिर एक बड़ी तादाद जो थी, पूरे कराची के कारकुनान जो थे इस मरतबा उनके जमा थे, जो उन्होंने तंजीमें बनाई हुई हैं, जो कमेटियां पूरे कराची में बनाई गई हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद की जानिब से, तो इस जलसे में मौजूद थे। इस तरह से तमाम लोगों को मिलाकर 3 से 3,500 लोग जलसे में मौजूद थे। यानी 40 लाख की आबादी में जहां तकरीबन 95% महाजिर रहते हों, वहां हाजिरी 1% भी नहीं थी। अगर 40 लाख की आबादी का अगर 1% लगाएं तो वो 40,000 बनते हैं। तो 1% लोग भी इस जलसे में मौजूद नहीं थे, जबकि यही जर्मन स्कूल है या इसके अलावा जो मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं या मुख्तलिफ जलसा गाह में अल्ताफ हुसैन साहब खिताब करते रहे जलसों से, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो जलसे हुए हैं वो तारीखी जलसे रहे। वो ऐसे जलसे रहे जहां कारकुनान अपनी जेब से खर्चा करके आते रहे हैं, अपने जाती कन्वेंस पर लोग आते रहे हैं, और जब जलसा होता था तो पूरा औरंगी टाउन माजी में वो लोग अपनी पॉकेट मनी से पूरे शहर को, पूरे इलाके को दुल्हन की तरह सजाते थे। अब सूरत हाल ये थी कि जब बंगला बाजार से हम रवाना हुए तो जर्मन स्कूल का रास्ता ही लोगों को पता नहीं था कि जर्मन स्कूल है कहां पर। इसकी वजह यह थी कि माजी में तो झंडे लगे वो होते थे, जब जलसे होते थे किसी जगह पर तो रास्ता पूछने की जरूरत किसी को नहीं होती थी, क्योंकि बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन की तस्वीरें, झंडे और पतंग का निशान ये बताते थे कि फलां ये रास्ता जलसागाह की तरफ जा रहा है। लेकिन सहाफियों की एक बड़ी टीम को यही नहीं पता था कि जलसागाह है किस तरफ, क्योंकि लोगों ने अपने इलाकों में झंडे भी नहीं लगाने दिए, बैनर्स भी आवेजा नहीं करने दिए और चाकिंग भी नहीं करने दी गई औरंगी टाउन में। महज एक छोटा सा इलाका था जर्मन स्कूल का जहां की उनको एनओसी मिली थी, और जिस जगह पर इन्हें जलसा करना था वहीं इनके झंडे नजर आए, वहीं इनकी चाकिंग नजर आई, और वो जर्मन स्कूल को इन्होंने झंडों से जरूर सजाया हुआ था। लेकिन माजी में मैंने कहा ना कि कभी भी नए आने वाले को रास्ता पूछने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। इस कदर झंडे आवेजा हुआ करते थे, वॉल चेकिंग हुआ करती थी, लोगों का रश, और लोग जोक दर जोक जब जलसागाह की जानिब जा रहे होते थे तो लोगों को पता होता था कि जलसा किस तरफ है। तो आज की सूरत हाल ये थी जलसे की कि जलसे में मैंने आप बताया, बार बार आपको यही बता रहा हूं कि 2,500 से 3,000 लोग मौजूद थे, और जो फुटेज में खुद बनाकर लाया हूं, खुद मौजूद था जलसेगाह में, मेरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये न तो किसी की कहीं सुनी बातें कर रहा हूं, बल्कि मैं खुद मौजूद था। तमाम फुटेज आप देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जलसा किस कदर कामयाब था और किस कदर नाकाम था।
پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خطابات ہوئے اس میں امین الحق صاحب، انیس قائم خانی صاحب، نسرین جلیل، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر مقبول خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی خطاب کیا، اور سب سے اہم خطاب جو تھا وہ تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی تقریر بھی بڑی کمال تھی، اور وہ اپنے کارنامے گنوا رہے تھے کہ میں نے ضلع ناظم کی حیثیت سے، جب میں کراچی کا ناظم تھا، سٹی ناظم تھا، تو میں نے اتنے کام کروائے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے پل بنوایا اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کے لیے، میں نے شارع قذافی تعمیر کروائی، کراچی کے اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کے لیے متبادل میں نے رستے بنوائے، اور یہاں کالج قائم کیے، پانی سپلائی دی، تمام وہ اپنے کارنامے گنوا رہے تھے۔ لیکن شاید وہ یہ بھول گئے تھے، اور عوام بار بار مطالبات کر رہے تھے، لوگ بھی ہنس رہے تھے ان کی ان تقاریر پر کہ جناب جو کارنامے آپ نے ماضی میں کیے ہیں وہ مینڈیٹ تو الطاف حسین کا تھا، اور الطاف حسین کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا، اور الطاف حسین نے آپ کو نامزد کیا تھا کراچی سٹی میئر کے لیے، سٹی ناظم کے لیے۔ اس سٹی ناظم کی حیثیت سے آپ نے اس اورنگی ٹاؤن میں جو کام کروانے تھے وہ آپ نے کروائے، انہی کا مینڈیٹ تھا، آپ سینیٹر بنے تھے، اسی الطاف حسین کا مینڈیٹ تھا کہ آپ آئی ٹی منسٹر بھی بنائے گئے تھے۔ تو اب یہ جو آپ کارنامے گنوا رہے ہیں یہ تو ان کا مینڈیٹ تھا۔ آپ نے جب سے بغاوت کی، جب سے آپ نے الطاف حسین کو چھوڑا ہے، اس کے بعد تو آج تک آپ ان ذاتی حیثیت میں کونسلر کی نشست بھی نہیں جیت سکے۔ لوگوں کے علم میں ہے، لوگوں کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے جب پی ایس پی بنائی پارٹی، تو اس کے بعد پورے شہر میں 2 انتخابات ہوئے ہیں، ایک قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات تھے 2018 میں، اور پھر اس کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ 2016 میں بھی انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا، پھر 2018 میں بھی غالباً یہ انتخابات میں تھے، اور پھر اس کے بعد بھی بلدیاتی انتخابات میں تو انہوں نے بائیکاٹ کیا، کیونکہ ایم کیو ایم پہ یہ قبضہ کر چکے تھے بھادر آباد پر، تو انہوں نے پھر بائیکاٹ کیا۔ اس کے پس پردہ بھی بہت سی کہانیاں ہیں جو آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی ہیں۔ تو 2016 کے بلدیاتی انتخابات میں بھی جو ہے وہ ایک نشست پورے کراچی حیدرآباد سے مصطفیٰ کمال صاحب نہیں جیت سکے تھے۔ 2018 کے انتخابات میں بھی انہیں کوئی نشست نہیں ملی تھی۔ پھر ضمنی انتخاب ہوئے تھے بلدیہ ٹاؤن میں، اس میں بھی انہیں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگر لوگوں نے آپ کی کارکردگی کو ہی جانچنا ہے اور لوگوں نے آپ کی کارکردگی کو ہی دیکھنا تھا، تو پھر ان انتخابات میں بھی آپ کو کامیابی ضرور دلواتے، جن انتخابات میں آپ کا ایک کونسلر بھی نہیں جیت سکا پورے شہر سے۔ پورے شہر میں آپ کے کارکنان نے انتخابات لڑے اور سینکڑوں کی تعداد میں ووٹ لیے، ہزار تو دور کی بات ہے۔ پھر آپ خود بھی قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں 2018 کے انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں۔ پھر آپ خود جو ہے ضمنی انتخابات میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ تو محترم مصطفیٰ کمال صاحب، اگر آپ کی کارکردگی کو لوگوں نے دیکھنا تھا کہ آپ نے جو ماضی میں کام کیے ہیں، لوگوں کا حافظہ کمزور نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی تمام کارکردگی، آپ کے تمام کاموں کے پس پردہ الطاف حسین اور الطاف حسین کی متحدہ قومی موومنٹ کا مینڈیٹ تھا۔ آپ کی ذاتی حیثیت میں تو آپ آج تک کونسلر بھی نہیں بن سکے، آپ کسی شخص کو کونسلر بھی منتخب نہیں کرا سکے۔ آپ ہر تقریر میں اپنی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے اتنے کام کرائے ہیں اور میں بہت بڑا، میں نے ناظم کی حیثیت سے میں نے پورے کراچی کی خدمت کی ہے۔ تو یہ خدمت محض الطاف حسین کی وجہ سے تھی۔ آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے اس لیے بھی تھوڑی سی احساس کرنا چاہیے، تھوڑی سی شرم آنی چاہیے۔ لوگ جلسے میں بیٹھ کر ہنستے ہیں آپ کے لیے کہ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کارکردگی جو ہے یہ محض الطاف حسین کی وجہ سے تھی، آپ کی ذاتی کارکردگی نہیں ہے۔ آپ نے نہ تو پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے یہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، نہ آپ نے بہادر آباد
کی ہے بادرآباد متحدہ قومی موومنٹ کی حیثیت سے یہ پرفارمنس کیا ہے. یہ پرفارم اگر آپ نے کیا تھا، پرفارمنس تھی، تو وہ الطاف حسین کی وجہ سے تھی. تو مصطفیٰ کمال صاحب جب اپنی تقریر میں اپنی تعریفیں کر رہے تھے تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کارکن جو تھے وہ پیچھے بیٹھ کر ہنس رہے تھے ان کی اس تقریر پر کہ کیا کمال کی تقریر ہے، دوسروں کا مینڈیٹ اپنے میں گلے میں ڈال رہے ہیں. تو ناظرین، جلسہ جو تھا وہ بری طرح سے ناکام ہوا اور ایک مرتبہ پھر الطاف حسین کا بائیکاٹ جیت گیا. اس کی رابطہ کمیٹی کا جو بائیکاٹ کا مطالبہ تھا وہ جیت گیا. عوام ایک مرتبہ پھر جیت گئی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ایک مرتبہ پھر کراچی میں ہار گئے. اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو، جن لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے اور جن لوگوں نے ان کو کہا ہے کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، تو ان کو بھی آج مایوسی ہوئی ہوگی اور متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کو بھی آج سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آپ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، سندھ زندہ باد.